بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اللہ کا علم ہے۔ ہماری زندگی میں آنے والے حالات و واقعات کا اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے۔ مثلاً اللہ کے علم میں ہے کہ کچھ دن کے بعد فلاں انسان کی زندگی میں آزمائش آئے گی اور یہ لکھا ہے کہ موت آئے گی۔ جو کچھ بھی دنیا میں اب تک ہو رہا ہے، جو کچھ بھی آئندہ ہونا ہے، وہ اللہ کے علم سابق اور فیصلہ ازلی کے مطابق ہوتا ہے۔ موت و حیات، فقر و غنا، کامیابی، ناکامی، تکلیف، راحت، ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے اور اسی کے مطابق ظہور پذیر ہوتی ہے۔ سورہ قمر میں ہے اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر پیدا کیا۔ ہر شے میں اللہ تعالیٰ نے جو اندازہ لگایا ہے وہ وہی ہے جس کو لوگ قانون قدرت کہتے ہیں اور جس پر دنیا چل رہی ہے۔ موت و حیات، بیماری، صحت، عزت، ذلت، سعادت، شقاوت، غرض یہ کہ جو بھی انسان کو پیش آنا ہوتا ہے وہ اللہ کے علم اور اللہ کی اجازت سے ہی پیش آتا ہے۔ سورۃ تغابن میں ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ نہیں پہنچتی تم کو کوئی مصیبت لیکن اللہ کے حکم سے، اور چونکہ تقدیر سے کوئی چیز ہٹ نہیں سکتی اسی لیے مقدرات کو نوشتہ الہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس طرح لکھی ہوئی بات قائم رہتی ہے، ہٹتی نہیں ہے، بھولتی نہیں ہے، ایسے ہی یہ باتیں بھی مٹتی اور بدلتی نہیں ہیں۔ سورۃ توبہ میں ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ ہم پر کوئی آفت آ ہی نہیں سکتی لیکن جو خدا نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے وہ ہمارا آقا ہے، اور اللہ پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ کریں۔ خطرات اور مشکلات کی ان لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی جن کے لیے موت لکھی ہوتی ہے۔ وہ میدان جنگ میں بھی مریں گے، ان کو یقین ہوتا ہے، اور بستر راحت پر بھی جن کی موت کا مقررہ وقت ہے ادھر بھی آ جائے گا۔ سمندروں کے طوفانوں سے بھی سلامت بچ کر نکل جائے گا جس کے مقدر میں سلامتی لکھی ہے۔ اس آیت کریمہ نے مسئلہ قضاء اور قدر کے فلسفے کو بخوبی واضح کر دیا۔ یہ اسی عقیدے کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام کی گردنیں عین کامیابی کی حالت میں بھی قادر مطلق کے آگے جھک جاتی تھی اور ناکامی کی حالت میں بھی ان کے دل نا امیدی سے دوچار نہیں ہوتے تھے، کیونکہ ان کا یقین تھا کہ موت اپنے وقت